السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے برڈز کی فلیشنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ فلیشنگ کس ٹائم پہ ضروری کرنی چاہیے، کس ٹائم پہ کرنی چاہیے اور کس ٹائم نہیں کرنی چاہیے، اور فلیشنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، فلیشنگ اصل میں ایک ہاضمے کے پروسیس کو ریسیٹ کرنے کا نام ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے برڈز جو ہیں ان کے ہاضمے کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور ان کے گیس وغیرہ کا پرابلم ہو، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چکس کی جو بٹ وغیرہ ہے وہ اگر آخر میں چپٹ جاتی ہے اور پیٹ ان کا بند ہو رہا ہے، تو ان تمام صورتحال کے اندر ہم فلیشنگ کو ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ان کا پیٹ مکمل طور پہ ریسیٹ ہو جائے، ہاضمے کا سسٹم ان کا ریسیٹ ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی پھر ہلکے سے لوز موشن ہوتے ہیں اور پیٹ کی صفائی کے بعد یہ نئے سرے سے دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو کہ کامنلی یوز ہوتا ہے، ہر کوئی یوز کرتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ گڑ والا پانی لیں۔ تو گڑ اعلیٰ کوالٹی کا لیں، گڑ کی سلیکشن جو ہے وہ بالکل خالص گڑ ہونا چاہیے، کیمیکل وغیرہ ڈال کے جو زیادہ سفید ہوتا ہے یا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ گڑ عموماً وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو گڑ خالص ہو تو اس گڑ کو آپ لیں، اسے ابالیں، گرم پانی ہو جائے گا تو گرم پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں، نیم گرم جب ہو جائے تو وہ چکس کو پیاس دینے کے بعد، کچھ جب پیاس دی ہوئی ہو تو اس کے بعد ان کے آگے رکھ دیں، تو 4-5 گھنٹے وہ پانی پڑا رہے ان کے پاس۔ وہ پانی جب وہ پئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ان کے لوز موشن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کا پیٹ مکمل طور پہ، معدہ، پیٹ اور جگر وغیرہ ہر چیز ان کی ایک دفعہ واش آؤٹ ہو جائے گی۔ یہ ہے فلیشنگ کا عمل۔ تو کس ٹائم یہ ضروری کرنا چاہیے یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جب یہ چکس ڈے اولڈ ہوتے ہیں، جب یہ آپ انکوبیٹر سے نکالتے ہیں، اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ آپ ان کو فلیش کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرغیوں کو جو دانہ ڈالتے ہیں، جو فیڈ ڈالتے ہیں، جو کیمیکلز ڈالتے ہیں، یہ سارے کا سارا زہریلا مواد ہوتا ہے۔ تو اصل میں وہ چکس جو ہیں جب وہ انڈے کے اندر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ ساری چیزیں ان کے پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرسٹ ٹائم ان کو نکال کے انکوبیٹر سے جب بروڈر میں شفٹ کریں تو سب سے پہلے ان کو فلیش کرتے ہیں۔ تو سیکنڈلی جب فلیش ہو جائے اس کے بعد آپ 1 ہفتے تک فلیشنگ کی ضرورت نہیں، 1 ہفتے کے بعد پھر فلیش کر لیں۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 آدھ دفعہ فلیش کر لیں اس کو، اور فلیش کرنے کے بعد اسی دن آپ نے اسے کیا کرنا ہے، اینٹی بائیوٹک ساتھ دیں، کیونکہ ایک دفعہ لوز موشن سے سارا پیٹ ریسیٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ان کو قوت مدافعت کی ضرورت ہے، آپ ان کو ضرور اینٹی بائیوٹک دیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے چکس وغیرہ کو اور برڈز کو جب آپ فلیش کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ایک تو اس کے بعد فوراً ٹریولنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹریولنگ کے فوراً بعد فلیش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے برڈز کو۔ تھوڑی بہت ٹریولنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر تھوڑی سی لمبی ٹریولنگ ہے نا، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹریولنگ سے پہلے اور ٹریولنگ کے بعد پہلے دن آپ جو ہے نا وہ اینٹی بائیوٹک وغیرہ دیں اسے، اور وٹامنز وغیرہ دیں، تو فلیش جو ہے اس سے اگلے دن کریں۔
تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی آپ کے چکس کے اندر کوئی بھی ایسی کوئی نشانی رونما ہوتی ہے تو آپ فلیش کر لیں. تو یہی ایک طریقہ کار ہے. جی یہ تو ہم نے بات کی چکس کے حوالے سے. اور اگر یہ ہمارے جو برڈز ہیں یہ بڑے ہیں، یہ مطلب چکس نہیں ہیں، بڑے ہیں، تو آپ ان کو ایک تو یہی والی فلیشنگ کا طریقے سے بھی فلیش کروا سکتے ہیں. تو دوسرا ان کے لیے زیادہ بہتر جو ہے وہ زیادہ اچھے رزلٹس سرکے کے آتے ہیں. تو آپ سیب کا سرکہ لیں یا انگور کا سرکہ لیں، اس کے اندر 50% پانی ڈال کے پیاس دے کے ان کے آگے رکھیں. تو اس سے ایک تو کیڑے مکوڑے جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور دوسرا فلیش بھی ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ زیادہ بینیفیٹڈ دیکھا گیا ہے بڑے برڈز کے مقابلے میں. بڑے برڈز کو آپ یہ جو ہے وہ سرکے والا طریقہ اپنائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو چکس وغیرہ ہیں ان کے لیے آپ گڑ والا طریقہ اختیار کریں. تو امید ہے کہ اس سے آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے رونما ہوں. تو دوستو ہم ایک سیکوینس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق گائیڈ کریں. تو اس کے بعد ہم دوستوں کو میڈیسن کے حوالے سے بھی بتائیں گے کون سی میڈیسن کس برڈ کو کس ٹائم دینی چاہیے، اور کون سی میڈیسن کس ٹائم دینی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی لا علمی کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کر سکیں. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے، اور جو بندہ شوق سے جب ایک کام کرتا ہے نا تو وہ شوق اس کا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ ڈسرٹ ہو جاتا ہے، کہ جب اس کے برڈز مرنا شروع ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ کے پاس سفیشینٹ نالج ہوگا تو انفارمیشن ہوگی اور ٹائملی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ فار ایگزامپل آپ کے پاس خدا نخواستہ رانی کھیپ کی بیماری آ گئی، اس وقت آپ کے پاس جو انفارمیشن آئے گی وہ تو آپ کی دوڑ، جب آپ بھاگ دوڑ ہوگی اس وقت آئے گی نا آپ کے پاس انفارمیشن. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائملی ہوگی، جو پہلے سے ہوگی، تو پہلے سے انفارمیشن کیسے آپ کے پاس آئے گی؟ وہ اسی طرح سے آئے گی کہ آپ اگر ان ٹائم یا بیفور ٹائم آپ کوئی ویڈیوز وغیرہ میری دیکھتے رہیں، یا کوئی کسی اور جگہ سے سورس آف نالج کوئی اور ہو، تو آپ کو پہلے سے انفارمیشن ہوگی. تو آپ پہلے سے ہر قسم کے پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس وجہ سے میں دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس دیں، تاکہ اسی طرح